بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جواد رضا خان انسنی باتیں. بہت سارے موضوعات پہ ڈسکشن ہونی ہے اور آج جس موضوع پہ ڈسکشن کا مجھے موقع مل رہا ہے یہ بہت سارے ان سوالات کا جواب ہوں گے جو مجھے سوشل میڈیا پہ ملتے رہتے ہیں. میں کسی بھی چیز کی ویڈیو ڈالتا ہوں نیچے آ جاتا ہے کہ یہ وہی مولوی ہیں جنہوں نے زمین ساکن ہے پہ بات چیت کی ہوئی ہے جو کہ سائنس کے بالکل مخالف ہے. میرا نہ اتنا علم تھا نہ میں اتنا جانتا تھا، تو میں نے ان کے پاس آیا جو خود بھی اپنی فیلڈ میں سائنسدان کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈین آف سائنس ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کے پاس آیا میں، اور میں نے کہا کہ میں جو فوز مبین ہے در رد حرکت زمین، اس کتاب میں جو کچھ مولانا احمد رضا خان نے بیان کیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا مفصل کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ان لوگوں کو جوابات دیے جا سکیں جو مولانا احمد رضا خان کو سائنٹسٹ نہیں مانتے. تو ڈین آف سائنسز ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب سے بہتر میرے خیال میں جواب کوئی نہیں دے گا. کیوں سر؟ کیا کہتے ہیں سر؟ ینگسٹرز کو کیا جواب دوں سر اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینگسٹرز کو جواب اول تو یہ دیں کہ یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی بات ختم ہی ہے. یہ اگر آپ کا ایمان ہے تو گاڑی آگے چلے. اگر آپ نے قرآن کو اور دنیاوی علوم کو علیحدہ کر دیا تو پھر قرآن کی اہمیت ختم ہو جائے گی. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ اسلاف سے سہارا لیں، ان کی کتابیں دیکھیں. سائنس تو ابھی 100 سال کی بات ہے نا. یہ قانون جو اب زمین کی حرکت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو شروع کرنی ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، یہ تو ابھی آئنسٹائن نیوٹن سے شروع ہوا ہے نا. اس سے پہلے تو بائبل ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ زمین ساکن ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، بائبل کو، توریت کو، زبور کو انہوں نے بند کر دیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا. نہیں، کمرے میں بند کر دیا کہ صرف اپنے حجرے میں پڑھی جائے گی. بس عام گھروں میں نہیں پڑھی جاتی، اسکول کے بعد بھی نہیں پڑھائی جاتی، کہیں نہیں پڑھائی جاتی، صرف چرچ میں جا کے پڑھی جاتی. وہ ریسائٹ ہوتا ہے صرف. اس نے پڑھا، اس نے سن لیا اور گھر چلے گئے. نو تھنکنگ، نو ریسرچ، نتھنگ از دیئر. ایک بات تو سائنس جو ہم کہتے ہیں وہ تو آئنسٹائن اور نیوٹن کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں نا کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، سورج وغیرہ. قرآن کریم آج 14 سال پہلے آیا تھا. قرآن کریم کو مطالعہ کرنے والا ایک آدمی نہیں ہے. صحابہ سے لے کر اس زمانے تک لاکھوں لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے. میں پھر ایک بات کہوں، میں اب 100 سال کے آپ الگ کر لیں، پچھلے 100 سال کو علیحدہ کر، اس سے اوپر چلے جائیے. آپ عربی فارسی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اس میں دیکھیں کہ ان فقہاء نے، ان محدثین نے، ان مفسرین نے اس سے متعلق کیا لکھا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. انہوں نے قرآن کے حوالے دکھا کہ زمین ساکن ہے. اب آیتیں میں کوٹ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے لیے میں ڈیمانسٹریٹ کروں تو بات میں نہیں. یہ ذہن میں رہے، بہت ساری آیتیں ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے. زمین کو، یہ سورہ فاطر میں ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو روک رکھا ہے. ہم نے زمین اور آسمان کو روک رکھا ہے، کون اس کو ہلا سکتا ہے؟ تو زمین اور آسمان جب اللہ نے کہا روک رکھا ہے تو یہ ساکن ہے. وہ پھر بے شمار آیتیں ہیں، پھر حدیث ہیں. ہمارے مسلمان بچے کیونکہ نہ گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ کسی اسکول والے پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر سائنس کے حوالے سے کہاں پڑھائی جاتی ہے مجھے آپ بتا دیجیے. کسی لیول پر بھی ہم مسلمانوں کے اندر، میں جو ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، جامع پاکستان انڈیا نہیں، کسی بھی، مجھے بتا دیں کہ وہاں پر طالب علموں کو قرآن کی آیت کے روشنی میں سائنس پڑھائی جاتی ہو یا سمجھائی جاتی. ناٹ اے سنگل. میں تو سنا ہی نہیں. اب ہو کیا، اب آپ نے بلیو کر لیا، جو سائنٹسٹ آج کا کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے آپ نے وہ مان لیا. اچھا، اس کو ماننے والے کیونکہ ہم سے زیادہ پہلے وہ لوگ تھے، انہوں نے مانا. ہم تو ان کی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں، ہم نے بھی پڑھانا شروع کر دیا. اس کی مثال ایسی بچوں سے سمجھائے گی. ڈالر انک مشہور ہے، آپ کوئی سا نام لے گئے ڈالر انک چاہیے. وہ ڈالر انک جانتے ہیں کیونکہ ڈالر انک اتنی معروف ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ کوئی کو نہیں جانتا، وہ کوئی اور نام میں نہیں جانتا. نام انک کے ساتھ ڈالر ذہن میں آ جائے گا. بالکل. تو بس یہی بات یہاں پہ ہوئی ہے میرے نزدیک.
تو آپ اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو قرآن اور حدیث ہماری بات کہے گی وہ حق. اچھا میں اس کی ایگزامپل دے دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے زمین ساکن ہے یا نہیں, پھر میں آتا ہوں فرض مبین کے اوپر. آپ نے واقعات تو سنے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سنے ہیں. میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک مقام پر آپ نے نماز پڑھ لی اثر کی, مولا علی نے نہیں پڑھی تھی. مولا علی کے رانوں پر آپ سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اتنے میں سورج ڈوب گیا. سب جانتے ہیں نا واقعے کو. حضور نے سورج سے دوبارہ نکالا. اب اس چیز کو سائنٹیفک میں سمجھا رہا ہوں اگر بچے سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سائنٹسٹ نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. سائنٹسٹ تو ہم پہ بہت چھوٹی چیز ہے یار, وہ اس سے بہت بہت بڑی چیز ہے. لیکن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتاؤ تو سائنٹسٹ کیا سائنٹسٹ. دیکھیے جب وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سورج ڈوب گیا, نظر نہیں آ رہا, بالکل ٹھیک ہے نا, رائٹ. اب انہوں نے ریموٹ کنٹرول دیکھیے گا, ریموٹ تو آج یاد ہوا ہے نا, میرے آقا کی انگلیاں دیکھیے آپ, انہوں نے ریموٹ سے اس کو بدلا ہے. تو ہی ہیز کنٹرولنگ پاور آف سن. کنٹرولنگ پاور آف سن امپورٹنٹ یہ ہے. اس وقت جو چیز موو کر رہی ہوتی ہے اس کو ٹو اور فرو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, یہی کہنا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوتے کہ نہیں زمین حرکت کر رہی ہے, سورج ساکن ہے, تو حضور زمین کو اشارہ کرتے زمین ٹیڑھی ہو جاتی, سورج نظر آ جاتا. پھر بہت ہی زبردست لاجک اس لحاظ سے کہ جو چیز موو کر رہی ہے اس کو ہی روکا جاتا ہے یا اس کو ہی آگے بڑھایا جاتا ہے. ہوتی ہے بالکل ٹھیک. اور ہو نہیں جاتا. بچوں کے ساتھ موجود ہے کنٹرول, دیکھ لیں جا کر وہ کیا کر رہے ہیں. بچے اس کتاب کو آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے. تو اب یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو حضور کا عمل کیا ہے, کہ حضور نے ایک تو ریموٹ کنٹرول, ایک بات آئی. دوسری بات ہے کہ سورج کیونکہ ڈوب رہا تھا تو ڈوبے ہوئے کو نکالنا, یہ کیا ہوا, یہ ہوا کہ سورج موو کر رہا ہے. تو اس کے بعد پھر جب نماز پڑھ لی پھر اشارہ کر رہے نیچے جانے کا. یہ زمین کو بھی یوں کر سکتے تھے, زمین ہو جاتی تو بھی سورج ہو جاتا. تو انڈرسٹینڈ مائی ڈیئر فرینڈس کہ قرآن حدیث کو سمجھو ذرا, معجزات کو صرف معجزہ نہیں سمجھو, اس کا کوئی لاجک ہے, کوئی منطق ہے. قرآن حدیث کی لاجک ختم ہو جائے گی اگر اس کے خلاف ہو جائے نا. آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کریں گے اس سسٹم کے خلاف, سسٹم فلاپ ہو جائے گا, پورا سسٹم فلاپ ہو جائے گا. اور ہم نے اس سسٹم میں ہی رہنا ہے, سسٹم میں رہنا ہے. تو اسی لیے جو موشن میں ہے اس کو آپ نے دکھا دیا کہ یہ موشن میں ہے, تو اس سے بڑا ثبوت آپ کو حدیث میں کیا ملے. اور بھی ہیں چیزیں حدیث کی, میں صرف ایک مثال دیتے ہیں بچے سمجھ. اب مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ملٹی ڈسپلنری سائنٹسٹ ہیں. اس زمین کی حرکت میں یہ نہ صرف فزکس انوالو نہیں ہے, میتھمیٹکس انوالو ہے, اسٹرونومی سوال ہے, بہت ساری علوم اس میں انوالو ہوتی ہیں. اس کے اندر بہت ساری علوم ہیں. جب تک وہ سارے علوم نہیں جانے گا مسئلے کا حل نہیں آئے گا. ایک بات. تو اب احمد رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ سب چیزیں جانتے ہیں, قرآن بھی جانتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں بچوں کو پھر سمجھانے کے لیے, ایک جملہ چلا جاؤں کہتا ہوا تاکہ بات سمجھ آئے. ابھی ہم نے نعت کی بات کی تھی کہ مولانا نے بہت ساری نعتیں لکھی. نعت کسی بھی فیلڈ کے اندر یہ بتائیے کہ بغیر استاد کے کوئی سیکھتا ہے؟ ممکن تو نہیں نظر آتا نا. ایسا تو ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی استاد نہ ہو اور اس علم کا وہ اتھارٹی رکھتا ہو. جاننا ایک الگ چیز ہے. ہم بھی سن کے چیزیں ہیں, جہاں ہمیں تھوڑی فزکس آ گئی, تھوڑی سی کیمسٹری آ گئی, تھوڑی سی بایولوجی آ گئی ہے, لیکن ہمیں اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی نہیں ہے. احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں, شاعری کتنی مشکل کام ہے اور نعت یا شاعری اس سے مشکل کام ہے. میں سے جوڑ رہا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے بچوں کو, یہاں پہ موضوع نہیں ہے میرا. کتنے مشکل کام ہے. اب جب مشکل ترین کام ہے حضور کی تعریف کرنا, کیونکہ اگر زیادہ تعریف کرے گا تو الوہیت میں چلا جائے گا, کم کرے گا تو انسلٹ ہو جائے گی. ہاؤ یو ٹو کیپ دا بیلنس دیئر, اتنے مشکل کام. ان کا کوئی استاد نہیں ہے. 100 سال گزر گئے, ادب کے اندر کسی نے یہ سینٹنس نہیں لکھا کہ مولانا احمد نے فلاں سے شاعری سیکھی. جب مجھ سے سوال کسی نے کیا, انہوں نے جواب دیا میں نے قرآن سے نہ سیکھی. کیونکہ قرآن نے جو تعریفیں کی ہیں حضور کی جس طریقے سے,
وہ تعریف میں کرتا ہوں. یعنی ایک ادب کا سلسلہ ہے, اس ادب کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن علم ادب ہے نا, کہاں سے سیکھا انہوں نے, تو اس لیے انہوں نے سب قرآن سے سیکھا. بلکہ مجھے سر یاد آیا داغ دہلوی سے کسی نے کسی ایک جو شاگرد تھے مولانا احمد رضا خان, ان کے بھائی تھے, ان کے بھائی, ہاں, انہوں نے کہیں جا کے شعر سنا دیا, کو نعتیہ شعر, تو داغ دہلوی کے ریمارکس یہ تھے کہ کیا مولوی بھی شاعری کرتے ہیں. تو داغ دہلوی واز اتھارٹی ایز فار ایز دی پوئٹری از کنسرن. بالکل. تو اس لحاظ سے میں نے کہا اب تو جس طریقے سے انہوں نے قرآن سے نہ سیکھی, قرآن سے تمام علوم بھی انہوں نے سیکھے. اور میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا کہ یہ خدا داد صلاحیت ہے, گاڈ گفٹڈ علوم ہیں. اور خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے 55 علوم پر مجھے حاصل ہے, اتھارٹی حاصل ہے, اپنے انہوں نے لکھا تھا, لیکن اس میں سے میں نے 22 کے قریب وہ ہیں جو میں نے کسی سے نہیں پڑھی. تو سائنس کے عموماً تمام علوم انہوں نے اسے. اچھا سر, یہ 105 جو آئے ہیں ان کے, اب جب فوز امید کی بات آئی, ظاہر بات ہم وہی آنا تھا, تو وہ کتاب انہوں نے لکھی کہ ایک سوال آیا ان کے پاس اس زمانے میں کہ کسی سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ 1938 میں سوال آیا ان کے پاس. اس زمانے کا اخبار پیسہ میں چھپا بھی تھا, انڈیا میں نکلتا تھا پیسہ اخبار. تو کسی شاگرد نے لا کے ان کو دیا کہ یہ آیا سوال کہ صاحب فلاں فلاں تاریخ کو جو ہے وہ زمین تباہ ہو جائے گی, زلزلے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ سے ٹکرائے گا, اس سے ٹکرائے گا. اس میں یہ تھا کہ بھائی زمین جو ہے جا کے کسی سے ٹکرائے گی, کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے پھر اس سوال چھوڑا سا تھا, اس کے اندر جواب لکھا, پوری کتاب لکھی, فوز امید در حرکت زمین. اس میں انہوں نے قرآن حدیث کو ہٹا کر, وہ تو ان کا کانسیپٹ تھا, قرآن حدیث کے ذریعے ان کا کانسیپٹ تھا, اس کانسیپٹ کو حدیث سے لے کر انہوں نے 105 آرگومنٹ دیے سائنٹیفک وتھ کیلکولیشن. اس کی ڈیریویشن پوری تھی باقاعدہ, سمجھ میں نے کہا وہ ڈیریویشن ہے, وہ ڈائیگرام ہے. انہوں نے 105 آرگومنٹ دیے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج دیگر طرف ہے. کل فی فلک یسبحون آیا, اس یسبحون کل فلکن کے اندر تمام سیارے ستارے آ گئے زمین کے علاوہ, زمین جو ہے وہ ساکن. تو اب وہاں انہوں نے جب دے دیا 105, اب ظاہر ہے, لیکن کتاب انہوں نے اردو میں لکھی. اچھا اردو ظاہر بات ہے, اردو بھی آج کی نہیں ہے, تقریباً 1200 سال, تقریباً 100 سال ہوگا, 104 سال پرانی کتاب ہے وہ. اس میں جو انہوں نے سائنٹیفک ٹرم استعمال کیے ہیں وہ بھی ساری عربی فارسی. دا پرابلم از دیئر کہ ہمیں ابھی اس کی اس ساری کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی ہے کہ ہم اس کو انگلش زبان میں کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں. دا ورک از انڈیڈ دیئر. لیکن 2 باتیں اس میں بتا دوں, میں احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر. کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جب قرآن سے سیکھا تو کوئی بات قرآن کے خلاف انہیں لکھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے احمد رضا سے کہ کبھی وہ کوئی بات, کوئی اصول قرآن کے خلاف لکھتے ہیں یا حدیث کے خلاف لکھتے. یہ میرا ایمان, یہ میرا اپنا ہے, میرا آپ کچھ بھی کہہ لیں, میرا بلیو ہے, کچھ بھی کہہ لیں. تو اب جب وہ لکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ زمین ساکن ہے تو ساکن ہے, مسلمان سائنٹسٹ ذرا سا غور کریں, ڈالرنگ پر نہ جائیں, دوسری ان کو بھی دیکھ لیں کہ یار وہ بھی نیلی انک ہے, وہ بھی اچھا لکھتی ہے. تو اب بات یہ آئے گی کہ وہ جو بنیاد چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ گریوٹی کا انکار کرتے ہیں ٹوٹل. دیر از نو گریوٹی. اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے 105 دلیلیں بھی دی ہیں. اب یہ ہے ابھی موقع نہیں, اس موقع کسی موقع ہم گفتگو کر لیں گے 2-4 دلیلوں کے حوالے سے. 105 دلیلیں دی ہیں انہوں نے کہ زمین ساکن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے سمجھ آئیں گی جب ہم احمد رضا کی ایک ایک بات کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہوئے آگے جائیں گے. ورنہ ظاہر بات ہے نہ ماننے والے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. بات یہ ہے کہ اگر احمد رضا جب وہ بات کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے دی, آپ سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے دیں. تو ابھی ظاہر بات ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کتاب کو دنیا کے سامنے ان کی زبان میں پیش نہیں کر سکے ہیں. وی آر ورکنگ بٹ دیٹ. ہمیں امید ہے انشاءاللہ اب 1-2 سال کے کام مکمل کر لیں گے, کیونکہ اس کے لیے پورا پینل ہمیں بنانا پڑا ہے, اور جب پینل کام کر بھی رہا ہے جب وہ مکمل کر لے گا
پھر ہم اس کتاب کو 105 جو آرگومنٹس ہے اس کو انگریزی زبان میں لے کر آئیں گے, دنیا کے سامنے پیش کریں گے. آئی بلیو کہ جس دن یہ 105 آرگومنٹ دنیا کے سامنے آ گئے اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو پھیلانے میں مدد کی, انگریز نہیں کرے گا, دیکھیے پھر کہہ دوں, دیکھیے یہ پھیلائے گا مسلمان, اور جب پھیلانے میں کامیاب ہو گئے اس دن سائنس بدل جائے گی. سر میں بالکل بھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا سر, میں اس پہ 200% ایگری کرتا ہوں کہ جب تک کلیئرٹی ہمیں نہیں ہوگی ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے. میں نے کچھ زیادہ نہیں پڑھا, پہلا ایک ثبوت ہی پڑھا تھا جو بڑا ایک بیسک سائنسز کا ثبوت تھا, وہ میں کہوں گا سر اس پہ تھوڑی سی اگر ہمارا, جس میں یہ لکھا تھا کہ زمین جو ہے گریوٹی اس کے پاس ہے, تو یعنی کھینچ کے تو وہ زمین سکتی ہے. سن جو ہے, سورج جو ہے, وہ تو اس پہ تو وہ ایک فائر بال ہے, اور فائر بال ہیٹ کو ایمٹ کرتا ہے, یعنی اٹریکٹ نہیں کرتا ہے, ریپیل کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ ایک انہوں نے لکھا ہے. میں کہتا ہوں اسی کی روشنی میں اگر تھوڑا سا اس کو اگر ہم پھیلانے کی کوشش کریں تو کیا یہ اٹ سیلف کسی حد تک سائنسی طور سے کوئی ایک بحث بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے. میں تھوڑا سا پھیلاتا ہوں تو چیز کو. یہ بتائیے, سائنس ایک جگہ یہ کہتی ہے لونر ٹائڈ سے متعلق, جو عموماً چاند کی جب 14, 15, 16 تاریخیں ہوتی ہیں تو سمندر کے اندر 20 سمندروں میں موجیں اونچی اونچی اٹھتی ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ کیونکہ چاند زمین کے قریب آ جاتا ہے تو چاند کی اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پانی کو کھینچتی ہے, یعنی بلجنگ اس کی ہوتی ہے. میں آپ کی بات مان لی میں. یہ کام صرف 3 اوشن میں کیوں ہوتا ہے, باقی سمندروں میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اٹلانٹک میں ہوگا, پیسفک میں ہوگا, انڈین میں ہوگا, عربین سی میں کیوں نہیں ہو رہا, میڈیٹرینین سی میں کیوں نہیں ہو رہا, پرشین گلف میں کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ عمل نہیں ہو رہا, وہاں کیا ہوگی؟ اور سائنس خاموش ہو جاتی ہے. مجھے جواب دیں, وہ اگر کھینچ رہا ہے, جس وقت کھینچ رہا ہے انڈین اوشن میں, تو ہمارے پر نیچے پرشین گلف بھی ہوگا, عربین سی بھی ہوگا, اور آپ کو ریڈ سی بھی ہوگا, میڈیٹرینین سی بھی ہوگا, کیپشن سی بھی ہوگا. پھر وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ ہوتا ہی نہیں کچھ, ہوتے نہیں ہے نا, آپ ثبوت دے دیں ہمیں کہاں ہوتا. اوکے, دس از ویری امپورٹنٹ کہ کچھ پانیوں میں ہو رہا ہے اور کچھ پانیوں میں نہیں ہو رہا. جہاں ہو رہا ہے اس کی لاجک میں دیتا ہوں, سائنٹیفک بھی دیتا ہوں, میں مانتا بھی ہوں اس کو, میں خود سائنٹسٹ ہوں ظاہر بات, اور قرآن سے بھی بتا دوں. اٹلانٹک, پیسفک, انڈین اوشن کے نیچے 7 میل پانی کے نیچے ٹرینچز ہیں, اوشینک ٹرینچز کہلاتے ہیں. اس سے لاوا نکلتا ہے, ایرپشن ہوتا ہے کنٹینیو, مطلب ایپیسوڈ ہوتے ہیں اس کے. جب لاوا اوپر آتا ہے تو ظاہر بات ہے آنے کے بعد جب دونوں ادھر آتا ہے, پش کرتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, پش کرتا ہے, یاد رہتا ہے یہ. اور زمین پھیلتی بھی ہوئی ہے, ہم نے ذکر کیا تھا نا زمین پھیلنے کا, یہ ایسی بھی پھیلتی ہے. اور بچوں کے نالج کی دے دوں, ہمالیہ 3.5 سینٹی میٹر پر ایئر اونچا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے اونچا؟ کہ فرشتہ کھینچ رہا ہے اس کو, زمین نہ زمین جا رہی ہے. ہم اس کے لیے ثبوت بچوں میں دے دوں. آپ پاکستان میں نا جا کے ہمارا سمندر دیکھنے پیچھے جا رہا ہے, زمین اٹھ رہی ہے اوپر, تو نیچے ظاہر ٹرینچز ہے نا, اس سے جب یہ پشنگ ہو رہی ہے, اسپریڈ بھی ہو رہا ہے, وہ تو زمین پھیل رہی ہے. اب ہم موضوع پر آئیں. اب وہ ٹرینچز میں سے جو لاوا نکل رہا ہے, اب جو نکلتا ہے وہ کتنا گرم ہوگا. ان کی ہائٹ بھی کئی 100 فٹ ہوتی ہے جب ایرپشن ہو رہا ہوتا ہے سمندر کے اندر. قدرت دیکھیے آپ بچوں, قدرت دیکھیے کہ پانی اڑتا نہیں ہے اور آگ بجھتی نہیں ہے. یہ قدرت, یہ اللہ کی, یہ قدرت, یہ برزخ ہے. برزخ اس کا نام ہے. ٹھیک, پھر تفصیل میں نہیں جا رہے ہم. اب جب ظاہر پہ ایسا ہو گیا تو اب جب یہ یہاں اب احمد رضا کے ایگزامپل دے رہا ہوں, انہوں نے کہا, تفصیل میں کسی اور میں جائیں گے, انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ چولہے کے اوپر رکھتے ہیں ہانڈی اور نیچے آگ جلاتے ہیں تو پانی اوپر اٹھتا ہے, بلجنگ یہ تو ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا اے عقل مندو, سمندر کے اندر جو تم چاند نہیں کھینچ رہا پانی کو, نیچے جو بلجنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ نیچے آگ جل رہی ہے.
وہ جاگ اب ایپیسوڈ اس بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ اللہ نے چاند کے ساتھ کور کیا ہوا ہے کہ 14, 15, 16 کو سب زیادہ ہوتا ہے, یعنی 14, 15, 16 کو سب سے زیادہ نیچے ایرپشن ہوتا ہے اور ہوتی ہے. اس وجہ سے پانی اوپر جو ہے اچھلتا ہے, پانی اچھال اس وجہ سے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم کہہ رہے ہو چاند یا سورج جو ہمارے سر پر آتا ہے اس وقت بلجنگ نہیں ہوتی. لاجک ہے, لاجک ہے یہ, اور لونر کیلنڈر اس سے کنیکٹڈ ضرور ہے, لیکن اس کی منطق کچھ اور ہے. منطق یہ نہیں ہے کہ وہ مانو جو قرآن کہے. والبحار فجرت, قرآن نے کہا سمندر کو ہم نے سلگایا. یہ احمد نے کلیہ لیا وہاں سے. جی قرآن کہہ رہا ہے والبحار فجرت, سمندر کو سلگایا. سلگتا رہے نیچے. قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, حدیث پڑھو, حدیث سمجھو. ایک چھوٹے سے جملے سے احمد نے یہ کلیہ لیا نکالا. انہوں نے اس وقت نہ والکنگ ایرپشن کی بات تھی, نہ کوئی نیچے سمندر کی ایرپشن کی بات تھی. 100 سال پہ کچھ بھی نہیں تھا, سائنس میں بھی نہیں تھا, ہمارے پاس بھی نہیں تھا. یہ تو 36 میں آیا ہمارے پاس, 1936 کے اندر یہ تھیوری آئی ہمارے پاس, اس سے پہلے نہیں تھا. احمد رضا ایک میں نے قرآن کو اس طرح سے کسی نے پڑھا ہوا ہوگا, سمجھا ہوا ہوگا, تو اس کے لیے ایک جملہ کافی ہے. جب ہم نے سمندر کو سلگایا ہوا ہے, جب وہ سلگ رہے ہیں تو اوپر سے ببلنگ بھی ہو رہی ہے. اب اس پورے ٹاپک پہ میرے خیال میں اگر بحث کرنے بیٹھیں تو شاید دنوں اور ہفتوں میں چلتی رہے گی. اور جہاں جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ بڑی ہی مناسب بات ہے. کچھ اصطلاحات ہیں رادر جو کہ عربی اور فارسی لینگویج میں اس وقت کچھ اور تھیں, اور آج اردو میں جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اور آج کی اردو میں بھی بڑا فرق ہے. اب اس کی جب تک پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہوتی, اور شاید یہ ادارہ قائم ہی اسی لیے ہوگا کہ یہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کو ماننے کے لیے اگر بیسک قرآن کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور اچھا کوئی ٹیچر, جیسے ڈاکٹر صاحب خود بھی ایک ٹیچر ہیں, ایک اچھا ٹیچر ہو جو کہ سائنسدان بھی ہو, تو آئی تھنک ہم بہتر سمجھ سکیں گے. یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے. فوز مبین پہ ابھی میں نے بہت ساری بات چیت کرنی ہے. ایک جملہ ایڈ کر دوں جی سر. بچوں کے لیے, اپنا مائنڈ قرآن سے بنائیے. اب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو کہنا کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن سے مائنڈ بناتے ہی نہیں ہیں. ہم مائنڈ بناتے ہیں نیوٹن سے, آئنسٹائن سے, یا اس ٹیکنالوجی سے جس کو ہم فی زمانہ دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن سے رشتہ قائم کرنا پڑے گا. فوز مبین کیا اور بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی, اور ہم دنیا کو سمجھا بھی دیں گے. اور میری دعا ہے کہ سر یہ ادارہ اس میں پیش رہے, اور انشاءاللہ ہم اس جگہ پہنچیں جہاں پر ہم پریزنٹ کر سکیں فوز مبین کو صحیح طریقے سے, تاکہ گورے کو بھی سمجھائیں. میری زندگی کا موٹو یہی ہے انشاءاللہ تعالی. میں اس کو کام مکمل کر لوں. مجھے پوری امید ہے سر, ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. انسنی باتیں, جواد رضا خان.